اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل ہر باب دانش مومن اکرام نہایت واجب احترام حضرت حسین علیہ السلام، میرا موضوع یہ چل رہا ہے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، ان کے بچے بچیوں کو علم والا بنائے اور انہیں حق کی پہچان سکھائے اور اسٹوڈنٹ بچے بچیوں کو پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی منزل پر گامزن توفیق عطا فرمائے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ایمان کا، پھر امام کے ساتھ ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ جس کا ایمان ٹھیک ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے، اسی کا عقیدہ ٹھیک ہے، اسی کی فقہ ٹھیک ہے، کیونکہ رسالت کے بعد امامت کا طرز عمل شروع ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس قدر وہی کوالٹی ہو جو پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اگر وہی کوالٹی ہوگی تو وہ امام حق کا ہوگا۔ امام وہ ہوتا ہے جو علم الکتاب ہو، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس علم ہے، اللہ نے اسے شفٹ کیا ہو، رسول کی زبان چوز کر وہ علم الکتاب بنا ہو، وہ علم الکتاب ہوتا ہے۔ جو جس سے ابھی سوال زبان پہ بند نہ ہو تو سوال کا جواب دینا جانتا ہو۔ مسجد کوفہ دوستو بیٹھے ہوئے وارث سلونی کے ممبر حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف فرما ہیں، آپ کے قدموں سے علم کی آبشاریں بہہ رہی ہیں، لوگ سیر ہو کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا تو سامنے باب سفون جو مسجد کوفہ کی سب سے بڑا دروازہ ہے وہاں پہ دیکھا مسجد گچا گچ بھری ہوئی ہے، سامنے دیکھا تو ایک سانپ نظر آیا۔ میرے مولا علی کی نگاہ پڑی، اس نے سلام کیا تو میرے مولا نے کہا اس کو راستہ دے دو۔ سب لوگوں نے پیچھے دیکھا تو خاموشی سے ڈر گئے، گھبرا گئے سانپ کو دیکھ کر۔ اب راستہ دیا، سانپ رینگتا ہوا زمین پر اپنا منہ ماتھا لگا کر، سینے کو ساتھ لگا کر اس جگہ سے مس کرتا آ رہا تھا جہاں سے میرے مولا علی چل کے آئے تھے۔ آپ سرکار کی نالین مبارک کے بوسے لیتے ہوئے ممبر پر آیا۔ ممبر پر پہنچنے کے بعد سیڑھیوں پہ بیٹھ کر لٹا ہوا سانپ جو تھا ایسے سامنے لٹا ہوا تھا، پاک علی المرتضیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر پیچھے سے آ کے بیک سائڈ پہ سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا ممبر پر آیا اور سانپ نے میرے مولا علی کے داہنے ہاتھ پر اپنا منہ رکھا اور میرے پاک علی نے جوں کان کیا اور اس کی بات کا جواب دینا شروع کیا۔ بات اس کی مکمل ہوئی، وہ سیڑھیوں سے واپس اترا، سامنے آیا، سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا اور امام نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو۔ راستہ چھوڑ دیا، سانپ چلا گیا اور مسجد میں جب تک سانپ تھا سب کو سانپ سونگھ گیا، ایسے خاموش تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مسجد سے سانپ چلا گیا تو ایک بندہ اٹھ کر عرض کی، یا علی سرکار وضاحت فرمائیے یہ کون تھا، یہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ جن تھا، اپنے قبیلے میں سے بیٹھا ہوا تھا، اس کی دستار بندی کرنے آئے، چند دن پہلے اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو جس کو دستار بندی کرنے کے لیے چیلم پہ آتے ہیں، بڑے بیٹے پر دستار بندی کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا پہ ایسے باپ کے بعد برادری آتی ہے، بڑے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں اس کی دستار بندی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج اس کے بعد اپنے باپ کی جگہ اس کے سر پہ بوجھ ہے، فیملی کا، برادری کا یہ کفیل ہے، اس سے مشاور سے فیملی چلے گی۔ تو دستار بندی کرنے کے لیے آئے تو آپ کے سر پر جب دستار رکھا تو اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا پیچھے ہٹو، میں
تب تک دستار بندی نہیں کروں گا جب تک اپنے مرشد سے پوچھ نہ لوں۔ تو یہ دنیا کے سامنے جن بن کے آگے بات کرتا تو آپ دیکھ نہ پاتے، یہ سانپ کیڑا بن کر، چھوٹا کیڑا کیونکہ حقیر بن کر، پست بن کر زمین پر رینگتا ہوا، مولا کے فضائل کو سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے اتنا چھوٹا بن کے آیا ہے۔ تو آ کر مجھے پوچھ رہا تھا، مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے قبیلے کے سرداری کر لوں؟ تو میں نے اجازت دی، جاؤ کر لو۔ اب دیکھو، جو جن ہو کر مولا علی کی اجازت کے بغیر اپنے قبیلے کی سرداری نہیں کرتا، تو علی کے ہوتے ہوئے کن کی مجال تھی جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسنت رسالت پر بیٹھ کر علی کے ہوتے ہوئے وہ کہتے رہے کہ ہم خلیفے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آل رسول کے ہوتے ہوئے پاک نبی کے فرمان کے مطابق علی کو بنا کے گئے، جانشین اپنا مقرر کر کے گئے، اپنا امام مقرر کر کے گئے۔ دنیا والوں نے کتنا بڑا ان بھولی قوم سے دھوکہ دیا کہ خود امام بن کر بیٹھ گئے۔ اسی وجہ سے آل رسول کو ذبح کیا، دیواروں سے سادات کو چنا، اور بنو امیہ بنو باسی نے ان کو کاٹ کاٹ کر ان کی لاشوں پہ گھوڑے بگا دیے، ان کو کئی زندگی میں قیدیں دے دے کر، بار بار زہریں دے دے کر، اور یہی وجہ بنی۔ بنیاد پاک نبی نے آنکھ بند کی اور پاک زہرا کی اور اس کے اولاد پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے۔ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا، علم کے استفادہ حاصل کریں اور سمجھیں مضمون کو، کیونکہ قرآن اور اطرت کا مضمون ہے میرا۔ تو یہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ پاک نبی فرمایا، اے رب جلی، حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر میرا علی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔